بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاعل الخلائق وارث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته وسيدنا ونبينا ومولانا القاسم محمد وعلى اهل بيته الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. درود سورہ شمس کہ جہاں پر خداوند عالم نے 11 قسمیں کھائیں اور جہاں پر بھی قرآن مجید میں قسم ہے وہاں پر جواب قسم ہے. سبحان اللہ. اور میں نے یہ بات کہی مقصد ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اور کس لیے قسم کھائی جا رہی ہے. سبحان دونوں اللہ. چیزیں اہمیت ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ 11 قسمیں ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح المؤمنون. سبحان یہ اللہ. کہنے کے لیے کہ کامیاب ہوا وہ کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. سبحان اللہ. کامیابی اس کے لیے ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرے. خداوند عالم نے جو ہماری ہدایت کا انتظام کیا اور سب سے بڑی ہدایت یہ کہ خدا کی شناخت اور خدا کے بعد میں پہچان ہے. اس کے لیے 2 طریقے جو ہیں رسول دین کی کتابوں میں آپ نے پڑھے ہوں گے. ایک ہے فطری طریقہ، فطرت سے آدمی خدا تک پہنچ سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عقل کے ذریعے آدمی خدا تک پہنچ سکتا ہے. فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہیں سے سیکھنا نہیں پڑتا، ہر آدمی جانتا ہے، اور ایسی چیز کہ کہیں پر بھی اختلاف نہیں ہے ان چیزوں میں. مثلا سچ بولنا اچھی بات ہے، چاہے جھوٹ بولتا ہو ایک آدمی کو خوب پتا ہے کہ سچ بولنا جو ہے اچھی بات ہے، اور اس کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی جھوٹ بولے تو اس وقت اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ سچ بولنا جو ہے وہ اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا جو ہے بری بات ہے. کہیں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے. خدا یہ تصور، خدا کا جو تصور ہے ہر انسان کے دل میں ہے. خدا نے لکھ دیا ہے اس کے دل میں توحید. خدا نے اس کے دل میں لکھ دیا ہے لا الہ الا اللہ. لیکن وہ چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو نظر نہیں آئیں، ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن بعض اوقات جو ہے ظاہر ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جب انسان مصیبت میں پھنستا ہے تو اس وقت خدا کو پکارتا ہے. اس وقت خدا کا جو تصور اس کے دل میں تھا وہ زبان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا عالم مجھے بچا لے. دعا کرتا ہے، اور جب خدا نجات دے دیتا ہے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ شرک کے ماحول میں جا کر کوئی پرانی عادت جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. تو انسان کی فطرت میں انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں آئے کہ خدا کے بارے میں بتائیں کہ خدا ہے. خدا کی عبادت کرنا یہ فطرت ہے انسان کی. آپ دیکھیں کہ اگر یہ فطرت نہ ہوتی تو انسان جھوٹے خداؤں کو کیوں مانتا ہے؟ چاہتا ہے کہ خدا کے پاس آگے جھکے. انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ خدا کی عبادت کرو. انبیاء اس وجہ سے آئے کہ یہ بتائیں کہ کس خدا کی عبادت کرنی ہے، کون عبادت کے لائق ہے. خدا کو پہچانے آدمی. اور یاد رکھیں کہ خدا کو پہچاننے کا جو ذریعہ ہے وہ عقل ہے. اگر عقل نہ ہو تو انسان کو خدا کی معرفت کیسے نہیں ہو سکتی. ایک شخص تھا
اس نے بہت تعریف کی کسی کی امام صادق علیہ السلام کے سامنے. اللہم صلی علی ایک شخص ہے جو بہت نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے. آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ کیفا ہو، یہ بتاؤ کہ اس کی عقل کیسی ہے، یہ بتاؤ کہ کس معرفت کے ساتھ وہ اس کام کو انجام دیتا ہے. تو عبادت کا زیادہ ہونا جو ہمیں یاد نہیں ہے. عبادت کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، معرفت کے لیے عقل کی ضرورت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہش دی. اگر آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام کی طرف سے جب سوال کیا گیا کہ مولا عقل کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آپ دیکھیں کہ فرشتے جو ہیں ان کے پاس عقل ہے اور ان کی زندگی میں معصیت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. عقل کی وجہ سے وہ عبادت کر رہے ہیں. ان کی عبادت جو ہے وہ معرفت کے ساتھ عبادت ہے کیونکہ عقل کے ساتھ ہے. لیکن معصیت اس وجہ سے نہیں کیونکہ ان کے اندر خواہش نہیں ہے. تو کیا انسان جو ہے خواہشات کو ختم کر دے؟ نہیں، خواہشات کو ختم نہ کرے. اگر انسان نے خواہش کو ختم کیا تو خود ختم ہو جائے گا. اگر کوئی شخص کھانے کی خواہش سے ختم ہو جائے، بھوک لگنا جو ہے اس کو ختم ہو جائے، بھوک یہ خواہش سے ایک خواہش اس کی ختم ہو جائے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ نہیں، خواہش کہتی ہے کہ کھانا، لیکن عقل بتاتی ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقل کی ضرورت ہے. عقل کا کام ہے رہنمائی، وہ رہنمائی کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. اللہ نے جہاں دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے وہاں پر آنکھوں کا بند کرنے کا اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے. ہم آنکھیں کھول بھی سکتے ہیں، آنکھیں بند بھی کر سکتے ہیں. زبان کھول بھی سکتی ہیں، زبان کو بند بھی کر سکتے ہیں. ہمارے اختیار میں ہیں ہمارے اعضاء و جوارح. ہم ان کا اپنی سینی اعضاء و جوارح سے اب دیکھیں کہ یہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بتا اللہ منتظر جو میں نے کہا کہ 11 قسمیں کھائیں اس لیے کہ تاکہ آدمی کا انسان کا نفس پاک ہے. اور جب نفس پاک ہوگا تو پھر اس وقت جو ہے وہ اگر عقل کے تحت اپنے کام کرے گا. اور امام مولا امیر المومنین نے فرمایا اللہم صلی علی ظاہر کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں، عقل بھی ہے خواہش بھی ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کی عقل جو ہے غالب آ جاتی ہے اس کی خواہش کے اوپر. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی عقل غالب آ جائے اس کی خواہش کے اوپر تو پھر وہ ملائکہ سے بھی بڑھ جاتا ہے. اور اگر اس کی خواہش غالب آ جائے اس کی عقل کے اوپر تو پھر جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو انسان اگر اپنی تربیت نہ کرے، انسان کو علم کی ضرورت ہے، تعلیم کی بھی ضرورت ہے، تربیت کی بھی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو سبق پڑھایا جاتا ہے اسکول میں بچے کے لیے کچھ تصویریں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن بچے کو کام دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں رنگ بھرے تاکہ یہ تصویریں جو ہیں زندہ ہو جائیں، نظر آنے لگیں. جس طریقے سے بچہ جو ہے تصویر میں رنگ بھرتا ہے، تصویر نظر آنے لگتی ہے، اسی طریقے سے پورا معاشرہ ہو، ماحول ہو، گھر ہو، اسکول ہو، مدرسہ ہو، سب کا کام یہ ہے کہ بچوں کے اندر رنگ بھریں. سبحان اللہ یہ سبحان بچے اللہ کی جو تصویر میں رنگ بھر رہے تھے، سبحان اللہ سب کا کام یہ ہے کہ بچوں میں رنگ بھریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے اندر جو صلاحیت ہیں وہ ان کو ظاہر کریں. بہت خوب. مدرسہ یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے، کیا بات. صلاحیتوں کو ظاہر کیا جاتا ہے. واہ واہ واہ. یہاں پر آپ دیکھیں کہ 3 مقابلے ہیں، تقریر بھی ہے اور تلاوت بھی ہے اور کوئز بھی ہے. حالانکہ یہی چیزیں نہیں کافی، اس
اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب بچہ اسٹیج پر آتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو گھر والوں کو اس قدر خوشی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں زرخیز زمین جو ہے زرخیز ہے، لیکن یہ زرخیز زمین اس وقت پتہ چلے گی کہ جب اس زمین میں کام کریں گے۔ جب اس زمین میں کام ہوگا تو اس وقت اس کی زرخیزی کا اندازہ ہوگا کہ کتنا زرخیز ہے۔ بچے بہت بڑا صلاحیت ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو ظاہر کرنا، خداوند عالم نے جو فطرت دی ہے پاک و پاکیزہ فطرت ہے۔ اللہ کے ہاں سے جب انسان آتا ہے تو اس وقت پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، کہتے ہیں معصوم ہے۔ جھوٹ بولنا یہاں آ کے سیکھتا ہے، وہاں سے سیکھ کے کوئی نہیں آتا۔ وہاں سے سب اچھی چیزیں، اچھی باتیں اس کو سب پتہ ہیں، لیکن یہاں آ کر جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کی فطرت جو ہے پاک و پاکیزہ نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے، اس روزے کے ذریعے جو انسان کو طہارت حاصل ہوتی ہے، پھر کہتا ہے عید الفطر آ گئی۔ کہیں کے لیے عید الفطر ہوتی ہے؟ عید الفطر اس لیے ہے کہ میری فطرت جو ہے پاک و پاکیزہ ہوگی، میری فطرت جو ہے جو آلودہ تھی وہ ماہ رمضان کی برکت سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ اب جشن منانا چاہیے، اب عید کا دن ہے، عید منانی چاہیے کہ میری فطرت جو ہے واپس آ گئی اصلی حالت میں، اور جب اس اصلی حالت کے اوپر واپس آ گئی، پاک و پاکیزگی کی طرف آ گئی ہے، تو اس کو پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ روزے کی وجہ سے یہ اثر جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ان عبادتوں کی وجہ سے، روزہ ہو، نماز ہو، یہ اپنے اثرات میں انسان کو اس طریقے سے ظاہر کرتی ہیں کہ یہ وہ پاکیزگی، وہ طہارت، اگر دل پاک نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید ہے، اس کو اگر آپ ہاتھ لگانا چاہیں تو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک طہارت وضو نہ ہو۔ آدمی حروف کو مس نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے کہ اگر آدمی کا دل پاک و پاکیزہ نہ ہو تو انسان قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، تلاوت پڑھ سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، دل کی طہارت کی ضرورت ہے، پاک و پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو انسان کو تعلیم کی ضرورت بھی ہے اور تربیت کی ضرورت بھی ہے، اور اسی بات کو جو ہے سورہ جمعہ میں بھی کہا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ نفس کرے۔ فقط تعلیم کافی نہیں ہے اگر تزکیہ نفس نہ ہو۔ تعلیم بہت، علم بہت کمال ہے، لیکن اگر تزکیہ کے ساتھ نہ ہو تو کمال ہے، اور اگر تزکیہ کے بغیر ہو تو یہی فساد بن جائے گا، یہ علم فساد بن جائے گا۔ یہی علم جو ہے سب سے بڑا حجاب ہو، علم کے ذریعے تو خداوند عالم انسان پر ہمیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہیں کہ جو خدا تک پہنچتے ہیں، لیکن وہ علماء کے جو جن کا نفس جو ہے پاک و پاکیزہ ہو۔ ہر آدمی جو ہے معلومات حاصل کرنا کافی نہیں ہے، معلومات تو مجھ سے زیادہ میرے موبائل کی معلومات کا ذخیرہ ہے، جس وقت جو چاہے میں نکالنا چاہوں نکال دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں۔ یہ معلومات ہونے سے اس کو کیا ہو گیا؟ معلومات کا ذخیرہ ہے، لیکن معلومات ہونا، علم ہونا اور اس کے ساتھ جو ہے یہ پاک و پاکیزگی انسان کا اگر نفس پاک ہے تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب بچوں کی تربیت کے لیے، بڑوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی انتظام کیا ہے وہ سب رنگ بھرا جا رہا ہے، آپ کی شخصیت بنائی جا رہی ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ شخصیت نہیں ہوتا، وہ شخص ہوتا ہے۔ شخصیت یہاں آ کر یہ سب چیزیں ضرورت ہے، اس کو تعلیم کی ضرورت ہے، پڑھے دیکھے، لیکن سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد وہ بچہ جو ہے جانتا ہے کہ اسکول میں آنے کا کیا فائدہ ہے، یہاں کے آداب کیا ہیں۔
ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں انسان زحمتوں کو برداشت کرتا ہے عقل کی وجہ سے. اگر یہ عقل نہ ہو اور فقط انسان کے اندر احساسات ہو تو وہ احساسات جو ہے بچے گھر میں سلا رہا لیکن یہ بچہ جو نکل رہا ہے جا رہا ہے کہ اس وجہ سے جا رہا ہے کہ وہ عقل کہہ رہی ہے اس کو تو علم کی ضرورت ہے اس کو تعلیم کی ضرورت ہے اس کو تربیت کی ضرورت ہے. اگر یہ پیچھے رہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ نہیں لگے گا. نہیں انسان کی شکل و صورت میں انسان ہونا کافی نہیں ہے. انسانیت الگ چیز ہے. تو یہ سورہ شمس میں جو 11 قدم ہے خداوند عالم نے یہ اسی لیے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے قلب کو پاک و پاکیزہ رکھے اور جتنا قلب پاک و پاکیزہ ہوگا اتنا ہی یہ علم جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ہوگا کارآمد ہوگا ہمارے لیے بھی اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی. خداوند عالم ہمارے علم میں اضافہ کرے. الہی آمین. یا اللہ ہمارے امام کو ہم راضی کر. الہی آمین. ان کی توجہات کو ہمارے سامنے حل کر. الہی آمین. ان کے ظہور میں جلدی فرما. الہی آمین. ہمیں ان کے عوام و انصار میں قرار دے. الہی آمین. اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد.